اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ان کے قبیلے اور چھوٹے قبیلے، اس سے چھوٹے قبیلے، یہ صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت اس کی زیادہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام قبائل جو قریش کے تھے ان کو نام لے لے کر پکارا، یا بنی عبد مناف، او فلاں قبیلے والو، او فلاں قبیلے والو، نیکیاں کر لینا۔ قیامت والے دن یہ نہیں چلے گا کہ جناب ہمارے قبیلے کے تو نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنا بندہ پہنچا ہوا ہے تو ہمیں فکر کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ یا صفیہ تو عمت رسول اللہ، عمت رسول اللہ، اے صفیہ میری پھوپھی، اعملی، عمل کر لینا، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت والے دن عمل نہ ہوئے تو میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ، سلینی من مالی ما شئتی، میرے مال سے جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا، لیکن اعملی نیکیاں کر کے جانا، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ وہاں نیکیوں کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، تقوی کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، رشتہ داریوں کی بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب انسانوں سے پیدا ہوتے ہیں تو لا محالہ نسب نامہ تو بنے گا، ان کے قبیلے بھی بنیں گے۔ جب ایک قبیلہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کے نیچے چھوٹے قبیلے بن جاتے ہیں، پھر وہ کسی نہ کسی جگہ پر ہی رہ رہے ہوں گے۔ یہ پنجاب کا تو پنجابی ہو گیا، یہ بلوچستان کا ہے تو بلوچی ہو گیا، یہ پاکستان ہے کا تو پاکستانی ہو گیا۔ یہ سب ہمارے تعارف ہیں۔ اصل معاملہ جس کی بنیاد پر کامیابی اور ناکامی ہے وہ ہے تقوی۔ کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا۔ وہ ہے ایمان، جس کا ایمان اچھا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا۔ وہ ہے اخلاص، جس میں وہ زیادہ ہوگا اللہ کے نزدیک عزت پائے گا۔ جتنا بھی زیادہ بظاہر اعلیٰ خاندان کا ہو لیکن تقوی میں، ایمان میں، اخلاص میں کمزور ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ دواب کہتے ہیں ہر روح والی چیز کو، گٹر کے کیڑے بھی اس میں شامل ہیں۔ ہر روح والی چیز سے بدترین وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا کفر کرتا ہے۔ ہر روح والی چیز اس سے اچھی ہے، وہ گندے کیڑوں سے بھی بدتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا، اخلاص اس میں نہیں ہے، اللہ کا خوف اس میں نہیں ہے، وہ گندے کیڑوں سے بھی برا ہے، اس کا کوئی پروٹوکول نہیں، بظاہر وہ جتنا بھی اعلیٰ بنا پھرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو خط لکھا تو بہت بڑے پارلیمانی الفاظ استعمال نہیں کیے، کافر ہے، کہا کہ میں محمد رسول اللہ الی المسیلمۃ الکذاب، یہ سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی طرف سے خط جا رہا ہے، جھوٹے کذاب مسیلمہ کی طرف جا رہا ہے۔ ایمان نہیں تو کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں۔ دنیا میں دعوت کو اچھا کرنے کے لیے، دعوت کی حکمت کے لیے کافروں کو عزت سے بلوانا بری بات نہیں ہے۔ جب آپ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا تو آپ نے فرمایا یہ محمد رسول اللہ الی عظیم الروم، رومیوں کے عظیم شخص کی طرف خط جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو عزت حقیقت میں اس کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جس میں اخلاص موجود ہے۔ اس بنیاد پر فیصلے ہوں گے، قبیلے کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، کسی ملک کی وجہ سے کوئی فیصلے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نزدیک فیصلے ہوں گے تقوی اور ایمان کی بنیاد پر۔